أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب قم تم کھڑے ہو تم الی الصلاۃ طرف نماز کے، فاغسلوا تو دھو لو تم وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کر لو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کو یعنی دھو لو، الی الکعبین ٹخنوں تک، وان اور اگر کنتم ہو تم جنوباً حالت جنابت میں، فطہروا تو خوب پاک ہو جاؤ، وان اور اگر کنتم ہو تم مرضی بیمار، او یا علی سفرن کسی سفر پر، او یا جاء آیا احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط
قضائے حاجت سے، او یا لامستم چھوا ہو تم نے النساء عورتوں کو، فلم تو نہ، تجدو تم پاؤ، ماء پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیداً مٹی، طیباً پاک سے، فامسحوا پھر مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے، ما نہیں، یریدو چاہتا، اللہ تعالی، لیجعل کہ وہ کر دے، علیکم تم پر، من حرجن کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن، یریدو وہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ وہ پاک کر دے تمہیں، ولیتم اور تاکہ وہ پورا کر دے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ منہ دھو لو، یعنی ایک ایک، دو دو یا تین تین بار، دونوں ہتھیلیاں دھونے، کلی کرنے، ناک میں خوب پانی چڑھانے، جھاڑنے کے بعد، جیسا کہ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جائے، مسح کرنے کے بعد سر کا، اپنے ہاتھ آگے سے پیچھے گدی تک لے جائے اور وہاں سے آگے کو لائے جہاں سے شروع کیا تھا، اسی کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے، اگر سر پر پگڑی یا عمامہ ہو تو حدیث کی روح سے موزوں کی طرح اس پر بھی مسح جائز ہے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھوئے، اگر موزے یا جرابیں پہنی ہوئی ہوں، بشرط یہ کہ وضو کی حالت میں پہنی ہوں، تو حدیث کی روح سے پیر دھونے کی بجائے، یعنی سخت سردیوں میں جرابوں پر مسح بھی جائز ہے۔ اگر پہلے سے باوضو ہیں تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں، کر لیں تو اچھا ہے، مستحب ہے، ہر وقت وضو میں رہنا بھی اچھی بات ہے، اور لیکن فرض نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ وضو سے پہلے نیت فرض ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، داڑھی گھنی ہو تو اس کا خلال کیا جائے، اعضاء کو ترتیب وار دھویا جائے، ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے، یعنی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے دھونے میں دیر نہ کی جائے، بلکہ سب اعضاء کو تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے دھونا چاہیے۔ اعضائے وضو میں سے کسی بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ کوئی عضو بھی 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے، ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ جنابت سے مراد وہ ناپاکی ہے جو احتلام ہو جائے یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے، اور اسی حکم میں حیض اور نفاس بھی داخل ہے۔ جب حیض یا نفاس کا خون بند ہو جائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت یعنی غسل ضروری ہے، البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ تیمم کا طریقہ سورۃ النساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ صحیح بخاری میں اس کی شان نزول کی بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک سفر میں بیداء کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ حضرت
سعید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سن کر کہا کہ اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں، تم لوگوں کے لیے سراپا خیر اور برکت ہو۔ اسی لیے اس کو کچھ علماء آیت وضو کے بجائے آیت تیمم کہتے ہیں، تو تیمم کی اجازت دی گئی۔ تو وضو پتہ چلتا ہے کہ پاکیزگی کی علامت ہے، طہارت کی علامت۔ وضو اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے، ہر طرح کی نجاستیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور وضو کے ذریعے ہم ٹھنڈے ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، اللہ کی دل میں یاد پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیمار ہوں یا سفر کی حالت میں ہوں تو ان میں سے کوئی شخص رفع حاجت کے سے آیا ہو تو یہ سارا ہمیں سمجھا دیا، تو اس لیے کرنا ہے یہ سب تاکہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ کی نعمت ہمارے اوپر تمام ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ وضو ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی لے کر اپنے قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے، اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو والی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم اکثر اپنے اداروں میں وضو کرنے جاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے آؤ اپنے گناہ دھو لیں، تو گناہ دھل رہے ہوتے ہیں اس احساس کے ساتھ، اور وضو کرنا چاہیے بار بار۔ یہ ایک بیوٹی ٹپ بھی ہے، ہمارا چہرہ جب بار بار دھلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ جس کے گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر سے نہائے، غسل کرے، تو اس میں بھلا کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ کبھی بھی نہیں، وہ حشاش بشاش رہے گا، تر و تازہ رہے گا، گناہوں کو دھوتا رہے گا، اور داڑھی میں خلال کر کے ٹپکتے ہوئے اس سے کناروں سے پانی ٹپکتے ہیں، قطرے ٹپکتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت منظر ہے، دلکش منظر ہے، اور اس میں ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے لیے طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے، پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔